اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فور گجرانوالہ۔ ناظرین، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس الیکشن 2022 اور 23 دونوں گروپ بڑی سپیڈ سے، بڑی اسپرٹ سے اور بڑی محنت سے یہاں پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون کہاں گیا، کون سی ایسوسیشن کہاں ہے، یہ ہم آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔ آج ابھی میرے ساتھ موجود ہیں شیخ فیصل ایوب، جو کہ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور ون یونٹی گروپ سے ان کا تعلق ہے، صدر بھی ہیں امبرائڈری مارکیٹ کے، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہوں گے خواجہ عمر صاحب جو کہ ہوزری مارکیٹ سے ہیں اور ان کا تعلق ہے فاؤنڈر اتحاد گولڈن سے، اور تیسرے میرے ساتھ کینڈیڈیٹ ہوں گے شیخ جواد شاہد صاحب جو کہ کلاتھ مارکیٹ سے ان کا تعلق ہے اور ان کا گروپ جو ہے وہ ون یونٹی گروپ ہے۔ میں ان تینوں کینڈیڈیٹ سے بات کروں گا، ان سے ہم احوال جانیں گے ان کی کمپین کا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی سٹرگل وہ کر رہے ہیں اور کہاں کہاں تک لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے اور ووٹوں کی تعداد کتنی ہے۔ سب سے پہلے میں بہت شکریہ شیخ فیصل ایوب صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ٹیم بڑی سٹرگل کر رہی ہے، ون یونٹی والے پچھلے 1-2-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، اس سے پہلے تو اتنی آپ کی سپیڈ نہیں تھی، تو یہ یکدم سے آپ لوگوں نے کیوں سپیڈ پکڑ لی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ نعمان بھائی آپ کو لگ رہا تھا کہ ہماری سپیڈ نہیں ہے، الحمدللہ یہ کون سا ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں جو سپیڈ بنانی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم سارے دوست پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ یہ بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے اور تمام بزنس مین جو شہر کے اچھے بزنس مین ہیں یہ ون یونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں تو جدھر بھی جاتا ہوں اپنے قائدین کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا ویلکم ہوتا ہے اور لوگ پورا یقین بھی دلا رہے ہیں۔ اور آپ نے رات کے ایک ایسی میٹنگ کی، ایک ایسی کارنر میٹنگ تھی، ایک جلسہ کی شکل جو بن گئی تھی، اس میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اس کے بعد ایک چینجنگ سی نظر آ رہی ہے مجھے، اس آپ کی میٹنگ کے بعد کوئی اسپرٹ نظر آ رہی ہے، یونٹی گروپ کو کوئی آکسیجن دی ہے آپ نے شاید۔ دیکھیں الحمدللہ رات کو ہم نے ایم ڈی پیلس میں ایک فنکشن کیا جو تقریباً 800 سے 1000 بندے کا رینج تھا۔ تقریباً اس میں سارے ووٹر تھے، سی کلاس کے، اے کلاس کے، ہمارے قائدین تھے۔ بڑی خوشی ہوئی، جس دوست کو بھی بلایا وہ آئے، جن کے اوپر ہمیں کوئی بہام تھا وہ بھی آئے، اب نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم سی ون کریں گے 19 کو، اور انشاءاللہ ایسوسیٹ کلاس میں تو ہماری آپ کو پہلے ہی پتہ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق چونکہ امبرائڈری ایسوسیشن سے ہے اور اس کے بعد کلاتھ مارکیٹ سے انڈائریکٹلی آپ کا کنیکٹڈ ہیں آپ لوگ، آپ کے جو امبرائڈری ایسوسیشن میں جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ سی کلاس میں 6 ووٹ ہیں، آپ کی ورکنگ ان کے اوپر کتنی ہے کہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان 6 ووٹوں میں سے کتنے ووٹ آپ لے کے جانے میں کامیاب ہوں گے؟ الحمدللہ یہ 6 جو ووٹر ہیں یہ 6 ہمارے بھائی ہیں اور 6 ہی میرے ساتھ سارے دن کمپین کرتے ہیں۔ یہ 6 جو دوست ہیں یہ ووٹ مانگ رہے ہیں دوسروں سے، تو یہ تو ہمیں ہی دیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ بالکل۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ امبرائڈری ایسوسیشن کی سی کلاس میں آپ کلین سویپ کریں گے؟ سی کلاس میں اور اے کلاس میں 125 اے کلاس میں۔ دیکھیں آپ کے اے کلاس امبرائڈری میں 117 ووٹ آپ کے گجرانوالہ کاموگی کے ہیں، 45 ووٹ آپ کے حافظ آباد کے ہیں، ٹوٹل 162 کی سٹرینتھ بنتی ہے۔ یہ آپ 162 کی سٹرینتھ میں کس حد تک کہاں فگر لینے میں کامیاب ہوں گے؟ گجرانوالہ اور کاموگی میں تو جتنے بھی امبرائڈری ایسوسیشن کے ووٹ ہیں سارے ہی ہمارے ہیں الحمدللہ۔ میں پریزیڈنٹ بھی ہوں امبرائڈری ایسوسیشن کا۔ حافظ آباد میں شیخ گلزار صاحب ہیں جو بڑے اچھے آدمی ہیں حافظ آباد سے، وہ رات کو پورے ہمارے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جتنے بھی ووٹر ہیں سب کے ساتھ آئے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں حافظ آباد ہمارے ساتھ ہے، جبکہ آپ کے اگینسٹ ایف آئی جی گروپ میں جو احساس گروپ ہے وہ کہتے ہیں جی حافظ آباد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دونوں میں سے کس کے ساتھ سمجھا جائے؟ یہ جس دن الیکشن ہوگا ووٹر سارے آئیں گے ہمارے کیمپ میں، ووٹ ڈالیں گے، ساتھ لکھا ہوگا ون یونٹی، جن گاڑیوں پہ آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نہیں، لکھنے سے تو عام نہیں چلتا، سارے ووٹ جتنے بھی ہیں جب تک گنتی نہ ہو جائے نا باکس میں سے نکل کے، انشاءاللہ ہو جائے گی گنتی۔ یہ ووٹ تو حافظ آباد میں 1-2 ووٹ کا میں نہیں کہہ سکتا، باقی ٹوٹل ووٹ شیخ گلزار صاحب کی قیادت میں ادھر۔ چلے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ عمر صاحب جو کہ خواجہ عمر صاحب ہوزری ایسوسیشن سے ہیں اور ایف آئی جی سے ان کا تعلق ہے، فاؤنڈر اتحاد گولڈن سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ انہوں نے بات کی امبرائڈری ایسوسیشن کی، میں آپ سے بات کروں گا چونکہ آپ ہوزری ایسوسیشن سے ہیں، آپ کے 90 کے قریب ووٹ ہیں، آپ ان ووٹوں کے اوپر کس حد تک آپ ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے؟ سر میں الحمدللہ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو اگر 90 ووٹ ہیں تو 85 ووٹ میرے ساتھ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو میں مارکیٹ
स्पीड का सदर भी हूँ और उस लिहाज से सारे दोस्त अहबाब मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दावा है इंशाअल्लाह ताला। आपकी होदरी एसोसिएशन से दूसरे ग्रुप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इलेक्शन लड़ रहा है? जी नहीं। आपकी एसोसिएशन में आज से पहले किसी और ग्रुप में आज से 1 साल या 2 साल पहले किसी ने इलेक्शन लड़ा है? जी नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने ही प्रेजेंट किया था और इस दफा भी मैं ही। आपने कितने वोट लिए थे? मेरे 1100 कुछ थे, मुझे अब सही तरह याद नहीं है। लेकिन आपकी एसोसिएशन ने आज से पहले पूरी एसोसिएशन ने किसी ग्रुप का साथ दिया है? जी गुजारिश इस तरह है, मैं बेसिकली पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो है ना, वो हमारे पूरे गुजरांवाला डिवीजन का जो फोरम है, उसमें कामों की, उसमें आफजाबाद, उसमें वजीराबाद, उसमें हमारा शहर, ये सिर्फ ये 90 वोट आप अकाउंट ना करें, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा वोट बैंक है और हमारे साथ क्लाथ बोर्ड है, ये कपड़े का जो है, ये सारा बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उमर भाई, आप पाकिस्तान बिजनेस फोरम के ही जो है ना फॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने बात आपके उन 90 वोटों की है जो कि आपकी एसोसिएशन के हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपने पिछली दफा इलेक्शन लड़ा, आप इस दफा भी दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, FIG को ही क्यों आपने चूज किया? आप कौन सी क्वालिटी FIG में समझते हैं और कौन सी अपने अगेंस्ट ग्रुप में नहीं समझते? कि मेरे भाई बात इस तरह है कि पहले हम इनके साथ ही थे, उन्हीं से अलग होके हम इस ग्रुप में FIG में आए हैं। असल में बात ये है कि इनका कायदा कानून ये है कि ये अपने फैसले एक बंद कमरे में करते हैं, 2-3 बड़े लीडर, और उसके बाद बाहर आके ये अपना जो है ना हुक्म सादर कर देते हैं कि जी ये हमने फैसला किया है और इस पे सदर साहब जो है ना वो ओके करें। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो फिज का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारे जो लोग हैं, सारे जो आपकी एसोसिएशंस हैं, उनको साथ मिला के उनकी राय लेके फिर फैसले किए जाते हैं। हम इसलिए जो है ना पिछली दफा भी उनके साथ थे, इस दफा भी हमारे अलावा अब 2 और जो है ना एसोसिएशन इन हमारे साथ ऐड हुई हैं, जिसमें उमर सलीम साहब हैं और ज़ियाउल्लाह रब्बानी साहब हैं। अगर वो लोग, उनको भी वहाँ कोई तकलीफ हुई है तो इसलिए वो भी हमारे साथ यहाँ पे ऐड हुए हैं। जी उमर भाई, आपका मौक़िफ़ आ गया, आप मेरे साथ रहिएगा। आपके साथ मौजूद हैं शेख जवाद साहब, शेख जवाद शाही साहब, जो कि क्लाथ मार्केट से हैं, जिनका ताल्लुक वन यूनिटी ग्रुप से है। मैं शेख जवाद साहब आपसे पूछना पाऊंगा कि आपके जो वोटों की तादाद है, C क्लास के कितने हैं और A क्लास के कितने हैं? जो हमारे पास जो क्लॉथ मार्केट में C की जो स्ट्रेंथ है वो 20 वोटों की है। ठीक है। और जो A क्लास में वो 300 प्लस है। ठीक है। ये है हमारा कपड़ा मार्केट का। इसके अलावा मैं चूंकि एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन से भी बिलोंग करता हूँ, तो उसमें हमारे 125 के करीब तकरीबन गुजरांवाला के वोट है और 50 के करीब जो है ना वो हाफजाबाद के वोट है। और इसके अलावा हमारे कामोकी में और वजीराबाद में भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो अपनी एसोसिएशन है, आप अपनी एसोसिएशन के जो वोट हैं, आपकी जो आप खुद A क्लास से हैं या C क्लास से हैं? जी मैं A क्लास एसोसिएशन क्लास से हैं। मुझे ये एसोसिएट क्लास से आप हैं, मुझे ये बताएं कि आपके 300 वोट हैं, आप क्या समझते हैं कि आप उसमें से कितने वोट ले पाएंगे अपनी एसोसिएशन के? जी ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला के फजल से जो है ना वो सिर्फ 1, 2, 3 वोटों का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो चले कुछ दूसरी तरफ भी हमारे भाई होते हैं, लेकिन 95% वोट जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है क्लाथ मार्केट से वो हमारे साथ है। जवाद भाई मुझे बताइएगा कि आपकी क्लाथ मार्केट के लोग आपको क्यों वोट दें? आपका कोई पॉलिटिकल बैग, आपकी कोई हिस्ट्री मौजूद है, कोई आपका ऐसा पोर्टफोलियो है कि आपकी फैमिली में से किसी ने सर्व किया है मार्केट को? जी बात यह है कि हम जो है ना वो तकरीबन जब से तकरीबन 50 ईयर्स हो गए, हमारे अबाव अजदाद जो है वो मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से जो है ना हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। तो इसके अलावा जो है ना हम जो मार्केट में बैठे हैं, इसके अलावा हम मार्केट की सतह पे जो है ना वो ग्रेजुअली काम करवाते रहते हैं।
اس لحاظ سے جو ہے نا وہ کسٹمر یا ہمارے ووٹر جو ہے وہ ہمیں اوبلائز کرتے ہیں, انہی کے کہنے پہ جو ہم آگے آئے ہیں. ادروائز تو ہمیں اپنا کوئی ٹکٹ ہی نہ دیتا. اگر ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ یا فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہوتا یا ہمارا کام نہ ہوتا تو ہمیں ٹکٹ ملنی نہیں تھی. وہ اس وجہ سے ہی ملی ہے کہ دوستوں کا پیار ہے ہمارے ساتھ. اگر آپ کو اللہ کی ذات عزت دیتی ہے, آپ سیٹ میں ایگزیکٹو ممبر یہاں پر الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنی مارکیٹ کے لیے, اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے سینئر تھے فیصل صاحب, یا وہ ابھی بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں فیصل ایوب صاحب. جی جی. اس کے علاوہ اگر ہمیں بھی, مجھے بھی اگر الیکٹ کیا جاتا ہے عوام کی طرف سے, ووٹروں کی طرف سے, تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو معاہدہ کا ادھر ایشو تھا, بہت بڑا تاروں کا مسئلہ تھا, وہ ہم نے 35 سال بعد کلیئر کروایا ہمارے گروپ نے. جی. اور یہ شعیب بٹ صاحب کی محنت سے جو ہے نا وہ ہوا ہے, اور ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں خرم دستگیر صاحب, ان کی ذاتی کاوش کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے لوگ اس وجہ سے بہت خوش ہیں. اس کے علاوہ سیوریج کا ہم نے سسٹم ٹھیک کیا مارکیٹ میں. جواد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب ایگزیکٹو ممبر الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے جو ووٹروں کی تعداد ہے وہ 1000 سے زیادہ ہوگی. آپ کو صرف آپ کی ایسوسیشن ووٹ نہیں دے گی, آپ کے کندھوں کے اوپر جو بوجھ ہوگا وہ پورے شہر کی بزنس کمیونٹی کا ہوگا. آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی, ایسا پلان اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے ہے کہ آپ ان کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کے لیے ان کے پیغامات کی رسائی کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ سر جی دیکھیں, ہمارے پاس 2 سال کا ریکارڈ تو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. ہمارے عمر اشرف صاحب سے 2 سال پہلے, تو پچھلے سال جو ہے نا وہ یہ جو ابھی پورا ہونے لگا ہے سال, وہ شعیب بٹ صاحب تھے. ان کے سارے کام, ان کا سارا جو ہے وہ ایفرٹس وہ آپ سب کو نظر آ رہی ہیں, اور اسی تسلسل کو لے کر کیا کام کیا ہے شعیب بٹ صاحب نے بڑا, یا عمر اشرف صاحب کا کوئی بڑا کام گنوا دیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. گجرانوالہ کی جو پہچان ان 2 صدور نے کروائی, اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں تھی. یہ انہوں نے ہی یہ چیمبر کو جو ہے نا وہ اوبلائز کیا ہے. یہ اپنا موٹر وے لنکس ہو گیا, کوئی اپنا موٹر وے لنک ابھی تک ملا نہیں ہے. دیکھیں نا بٹ صاحب, بات یہ ہے کہ وہ 1 2 3 4 6 مہینہ میں تو یہ کام نہیں نہ ہو جاتا. کئی کام ہوتے ہیں جن کو سال ہر سال لگ جاتے ہیں. لیکن ہم چونکہ وہ چلڈرن ہاسپٹل ہو گیا, وابڈا کا ہو گیا مسئلہ, پھر اس میں جو ہے نا وہ روڈز وغیرہ کی ہو گئی. اچھا یہ سب جواد بھائی میرے ساتھ رہیے گا, عمر اشرف صاحب کی وجہ سے ہی. میرے ساتھ رہیے گا, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ فیصل ایوب صاحب. فیصل بھائی مجھے بتائیے گا کہ 2 ادوار کی بات کی ہے شیخ جواد صاحب نے. ان 2 ادوار کے اندر اس طرح کہ عمر اشرف صاحب کا دور تھا اور شعیب بٹ صاحب کا دور ہے, انہوں نے بات کی موٹر وے لنک کی, انہوں نے بات کی چلڈرن ہاسپٹل کی. یہ تو ایک پولیٹیکل چیزیں ہیں, یہ تو آپ لوگ صرف انڈیکیٹ کر سکتے ہیں, ایک برج بن سکتے ہیں, لیکن یہ چیزیں آپ نے کروائی تو نہیں ہیں, لیکن اس کو ایز اے ٹول تو یوز کیا جا رہا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہیں. ٹیکسٹائل میں جو آج کل بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے, 9 سینٹ بہت ضروری ہے. یہ سارے ٹیکسٹائل سیکٹر کو شعیب بٹ نے دن رات کی محنت کر کے, عمر اشرف سے پہلے اور اب شعیب بٹ صاحب نے 9 سیکٹر میں دن رات محنت کر کے یہ کیا. اب یہ لوگ جن کو 9 سینٹ لگ گیا ہے, بل میں کمی آ رہی ہے, وہ بہت خوش ہیں. اس کے بعد یہ جو ایکسپو کا اہتمام شعیب بٹ صاحب نے کیا, میرے خیال میں یہ گجرانوالہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یقین جانے جب ہم ایکسپو میں گئے تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ اتنی ایکسپو کے اوپر اتنے لوگ آئیں گے, اتنی اچھی ایکسپو ہوگی. تقریباً 1 2 لوگوں کو چھوڑ کے سب نے ادھر اپنے سٹال لگائے, اور بہت کامیابی اللہ نے دی گجرانوالہ کے لیے. یہ شعیب بٹ صاحب کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. اور چیمبر میں جب بھی میں کبھی آیا ہوں, میں نے یقین جانے کوئی دوست, کوئی بزنس مین بھائی آ کے بٹ صاحب کو کام کا کہے اور وہ خالی گیا ہو. بٹ صاحب نے جس حد تک ہوتا ہے, میرا خیال ہے 99% لوگوں کے کام ہوئے ہیں. فیصل بھائی مجھے بتائیں کہ چیمبر کے پریزیڈنٹ کا یہی کام ہوتا ہے؟ یار چیمبر کے پریزیڈنٹ کے آپ موٹر وے کے لنک کی بات جو کر رہے ہیں, اس کے اوپر بہت ورک کیا عمر اشرف صاحب نے, شعیب بٹ صاحب نے بھی. انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا, سمجھے آپ, ہو بھی گیا. اور بھی جو آپ کہتے ہیں چیمبر کا پریزیڈنٹ, جو چیمبر کے پریزیڈنٹ کے بارے میں کام ہوتے ہیں, وہ شعیب بٹ صاحب نے تو اس سے بڑھ کے کیے ہیں میرے خیال میں. میں بات ٹارگٹ شعیب بٹ صاحب کو نہیں کروں گا, جی ٹھیک, میں ٹارگٹ عمر اشرف کو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بزنس کمیونٹی گجرانوالہ کی, اس کو ہر بندہ جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے کمپیریزن کرتا ہے سیالکوٹ سے, کمپیریزن کرتا ہے لاہور سے,
गुजरांवाला सियालकोट से ज़्यादा टैक्स देता है, गुजरांवाला सियालकोट से ज़्यादा SME मौजूद है, गुजरांवाला एक्सपोर्ट करता है, तो लेकिन ये दूसरे उन शहरों से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे कम क्यों है, उनसे पीछे क्यों है? जितनी एफर्ट दो प्रेसिडेंट ने, उमर साहब और शुएब भट्ट साहब ने की है, अल्लाह करे इस साल भी वन यूनिटी ग्रुप ही आए और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि गुजरांवाला भी सियालकोट से कम नहीं है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बहुत शुक्रिया जवाद साहब, बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ 3 भाई मौजूद थे जिनका ताल्लुक दोनों ग्रुप्स से था, दोनों की बातें आपने सुनी, बहुत से सवालात ऐसे जो कि आपके माइंड के अंदर जन्म लेते होंगे, लेकिन उन सारे सवालों के जवाबात हम तो नहीं दे सकते, ना ही उनसे लेके दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में आपके वो सवालात जो आपके माइंड में है उनका जवाब दे सकें। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो जिसका आप जवाब लेना चाहते हो तो काइंडली हमें टेक्स्ट कीजिएगा, हम आपके इन सवालों के जवाबात उन लोगों से जो कि बिजनेस कम्युनिटी को लीड करने के लिए जा रहे हैं उनसे ले और आप तक पहुंचाएं। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।